نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین کرام، اگر دنیا کی تاریخ کو دیکھا جائے، دنیا سے زیادہ دین کی تاریخ کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے ہدایت کے لیے دو طریقے مقرر فرمائے ہیں۔ اگر یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت نصیب ہوتی ہے، اگر کلیتاً دونوں نہ ہو تو گمراہی رہتی ہے، اگر دونوں میں سے ایک ہو تو راستہ ٹیڑھا رہتا ہے۔ ایک قانون الہی ہے جو منزل من اللہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کے قلوب اطہر پر نازل کیا ہے، اور دوسری وہ شخصیتیں ہیں جو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجی ہے۔ دیکھیے، اگر صحف آدم اس دنیا کے اندر آئی ہے تو ساتھ میں حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کو بھی بھیجا گیا ہے۔ اگر صحف ابراہیم آئی ہے تو ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا ہے۔ اگر زبور نازل ہوئی ہے تو ساتھ میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا ہے۔ اگر توریت نازل ہوئی ہے تو ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا ہے۔ اگر انجیل نازل ہوئی ہے تو ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ انبیاء امت کے سامنے مراد خداوندی کو بیان کرے، تاکہ مرادات ربانی کو امت کے سامنے پیش کرے۔ اگر قرآن کریم نازل ہوا تو ساتھ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو بھی بھیجا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے قرآن کے مطالب کو پیش کرے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے مراد خداوندی کو بیان کرے۔ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے ہیں تو ساتھ میں اللہ نے اپنے قانون کو بھی نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فریضے مقرر فرمائے ہیں۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ وہ ذات بابرکت ہے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں میں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کسی مکتب اور کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے ہیں وہ کسی مکتب اور کسی مدرسے میں نہیں پڑھتے، اس لیے کہ تمام انبیاء کے معلم براہ راست خدا تعالیٰ ہوا کرتے ہیں۔ جو اللہ سے براہ راست علوم حاصل کرے وہ دنیا سے علوم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تمام انبیاء دنیا کو علوم دینے کے لیے آتے ہیں، دنیا سے علوم لینے کے لیے نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی تعلیم کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ حضرت آدم کو تمام اسماء کی تعلیم ہم نے دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ان چیزوں کی تعلیم دی ہے جن کو آپ جانتے نہیں تھے۔ اللہ کا آپ پر یہ بہت بڑا فضل اور بہت بڑا انعام ہے۔
اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے، اے پیغمبر آپ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اللہ نے ایک نور ڈالا ہے، اللہ نے ایک روشنی ڈالی ہے، جس کی وجہ سے سب چیزیں پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ظاہر اور عیا ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، انبیاء علیہ السلام کے براہ راست معلم اللہ رب العزت ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کسی مکتب اور کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمام انبیاء دنیا کو علوم دینے کے لیے آتے ہیں، دنیا سے علوم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، ان کی والدہ نے ان کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیجا ہے، سامنے استاد بیٹھے ہیں، پڑھا، استاد جی نے کہا بیٹا پڑھو الف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا استاد جی الف کا معنی کیا ہے؟ اب استاد حیران و پریشان ہے کہ الف کے بھی کوئی معنی ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اگر نہیں ہوتے تو جس چیز کے کوئی معنی نہیں ہے محمل اور لغو تعلیم آپ کیوں دے رہے ہو؟ وہ استاد حیران و پریشان ہے۔ اس نے کہا بیٹا آپ جانتے ہو؟ حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا آپ بتا دیجئے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے آپ اپنی گدی چھوڑ کر شاگرد کی لائن میں آئے تب میں آپ کو بتلاؤں گا۔ لہذا وہ استاد وہاں سے اٹھے اور شاگرد کی لائن میں آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید خداوندی اور عظمت خداوندی کو اس طرح سے ثابت کیا کہ وہ استاد و حیران و پریشان تھا کہ اس بچے کے پیٹ میں کیا چیز بول رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تمام انبیاء دنیا کو علوم دینے کے لیے آئے ہیں، دنیا سے علوم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے براہ راست معلم خدا تعالیٰ ہوتے ہیں، تو دنیا سے کیسے علوم حاصل کر سکتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مسجد النبوی میں 2 جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ایک جماعت تذکر و تحلیل میں مصروف تھی اور ایک جماعت علمی مسائل کا تذکرہ کر رہی تھی کہ یہ چیزیں حلال ہے، یہ چیزیں حرام ہے، یہ چیزیں جائز ہے، یہ چیزیں ناجائز ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لا کما علی الخیر، کہ دونوں جماعت خیر پر ہے۔ جو علمی مسائل کا تذکرہ کر رہی ہے وہ بھی خیر پر ہے، جو زہد نوافل کثرت اذکار میں مصروف ہے وہ بھی خیر پر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما۔ یہ فرمانے کے بعد پیغمبر علیہ السلام اس جماعت میں بیٹھ گئے جس میں علمی مسائل کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ قرآن سے پہلے دیگر کتابیں دنیا کے اندر آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی ہے۔ وہ حقیقتاً کلام اللہ نہیں ہے، مجازاً ان کو کلام اللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں کلام اللہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی ہے، اس کا اللہ نے تکلم بھی نہیں کیا بلکہ لوح پر لکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ ارے توریت کو ہم کتاب خداوندی کہیں گے، انجیل کو ہم مضمون خداوندی کہیں گے، اور قرآن کو ہم حقیقی معنوں میں کلام اللہ کہیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا تکلم کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا، جبرائیل نے پیغمبر علیہ السلام کو سنایا، جبرائیل کے واسطے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا تکلم کیا ہے۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے قرآن کریم کو اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ پیغمبر علیہ السلام قرآن کریم کے الفاظ کے معنی کے ناقل ہے، اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتے، اسی طرح سے ہم بھی قرآن کے الفاظ کے ناقل ہیں، قرآن کے معنی کے ناقل ہیں، اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتے۔ جس طرح قرآن کریم پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوا، اسی طرح سے پیغمبر علیہ السلام نے اس قرآن کریم کو اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی، ابتدائی دور میں جب قرآن کریم نازل ہوا تو پیغمبر علیہ السلام جلدی رٹتے تھے، اس ڈر سے کہیں پیغمبر علیہ السلام بھول نہ جائے۔
اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو اس عمل سے منع کیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ اس خوف اور اس ڈر سے جلدی جلدی قرآن کریم رٹنے لگتے ہیں، جلدی جلدی پڑھنے لگتے ہیں کہیں بھول نہ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرا دینا، اس کا محفوظ کرا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر آگے معنی کا بیان تھا، اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اس کے معنی کو بیان کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور الفاظ خداوندی بھی محفوظ ہے، معنی خداوندی محفوظ ہے۔ الفاظ خداوندی کے اندر بھی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا، اور معنی خداوندی کے اندر بھی تبدل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم محض لغت اور عرف کے بل بوتے پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن کریم کے الفاظ میں اللہ نے اپنے معنی ڈالے ہیں، اس کے خاص معنی مراد ہے جو عرف شریعت میں ہے۔ لفظ صلاح اس کے معنی دعا کے آتے ہیں، اگر لغت کے اعتبار سے سمجھا جاتا تو پھر کیا ضرورت تھی پیغمبر علیہ السلام کو دنیا کے اندر معلم بنا کر بھیجنے کی۔ صلاۃ کے معنی دعا اور رحمت کے آتے ہیں، آدمی گھر میں ہی بیٹھ کر 5 وقت دعا کر لیا کرتا تو پھر کیا ضرورت تھی مسجد میں جانے کی، گھر میں بیٹھ کر ہی نمازی ہو جاتا۔ حج کے معنی قصد کرنے کا آتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت تھی 2 لاکھ روپے خرچ کرنے کی، گھر میں بیٹھ کے ہی قصد کر لیتا اور حاجی بن جاتے، ادھر نمازی بن جاتا ادھر حاجی بن جاتا۔ تو پھر کیا ضرورت تھی مسجد میں آنے کی، کیا ضرورت تھی اتنا خرچ کر کے، اتنی تکلیف برداشت کر کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی۔ الفاظ خداوندی بھی محفوظ ہے، معنی خداوندی میں بھی محفوظ ہے، لیکن قرآن کریم لغت عرب میں نازل ہوا ہے، قرآن کریم محض لغت اور عرف کے اعتبار سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن کریم کی مراد ایک جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ بھی نہ سمجھ سکے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ ابتدائی دور میں حکم یہ تھا کہ افطار کے بعد اگلا روزہ شروع ہو جائے کرتا تھا، رات کو سونے کے وقت تک سحری کھانے اور پینے کا حکم تھا، اگر کوئی سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو گیا، سحر کا کوئی خیال بھی نہ تھا۔ یہ صحابہ کرام پر بہت شاق گزرا، صحابہ کرام سے تحمل نہ ہو سکا، تو اللہ رب العزت نے تخفیف فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا ممتاز ہو جائے۔ تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 ڈورے لی، ایک کالا اور ایک سفید ڈورا اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور ان دونوں کو دیکھتے رہتے اور کھانا کھاتے رہتے، یہاں تک کہ صبح صادق ہوئے ہوئے بھی آدھا پون گھنٹہ گزر جاتا۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا اے عدی تم کیا کرتے ہو؟ تو حضرت عدی نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم کھاتے رہو تم پیتے رہو یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ میں نے 2 دھاگے لیے ہیں، ایک کالا ہے ایک سفید ہے، ان دونوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہے اور ان دونوں کو دیکھتا رہتا ہوں، کھانا کھاتا رہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عدی تیرا تکیہ بڑا لمبا چوڑا ہے کہ رات اور دن تیرے تکیے کے اندر سما گئے۔ میرے دوستو لغت کے اعتبار سے تو انہوں نے عمل صحیح کیا، لیکن یہاں پہ عرف شریعت کے جو معنی ہے وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ لغت کے اعتبار سے معنی صحیح کیے، خیط الاسود کے معنی کالا دھاگا نہیں ہے بلکہ رات ہے، اور خیط الابیض کا معنی سفید دھاگا نہیں ہے بلکہ دن ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عدی یہ تیرے کالے اور سفید ڈورے نہیں ہیں بلکہ خیط الابیض اور خیط الاسود سے مراد رات اور دن ہے۔ قرآن کریم محض لغت اور عرف کے بل بوتے پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہوا کرتا ہے، ہر زبان میں ایک اسلوب ہوا کرتا ہے، طرز ادا سے معنی بدل جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا عرفی انور ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھے، بادشاہ نے ایک گھوڑا انعام میں دیا۔ جب وہ گھوڑا گھر کو لے کر آیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ نہ معلوم اسے کیا کیا کھلاتا ہوگا، اسے دودھ دہی جلیبی کھلاتا ہوگا، عمدہ سے عمدہ چیزیں کھلاتا ہوگا۔ اب اسے بیچارے کو گھاس بھی میسر نہ ہوئی اور رات ہی رات میں گھوڑے کا انتقال ہو گیا۔ اب اسے پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ میرا گھوڑا مار دیا تو بادشاہ حکم دے گا مجھے بھی مار دیا جائے، لہذا گھوڑا بھی جائے گا، گھوڑا تو چلا ہی گیا، لہذا میں بھی چلا جاؤں گا۔ اس نے ذہن میں ایک ترتیب سوچی اور وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ پہلے
بادشاہ کو میں ہی خبر دے دوں، تو اس نے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر یہ خبر دی، شاہ اسپائے بے انوری بخشید بعد سر سر بگرد این رسید، این چنے تیز بود در رفتار در شباسہ باقبت می رسید، کہ بادشاہ نے انوری کو ایک ایسا گھوڑا انعام میں دیا، وہ اتنی تیز دوڑتا تھا کہ ہوائی بھی پیچھے رہ جاتی تھی، آندھی پیچھے رہ جاتی تھی، گھوڑا آگے نکل کے چلا جاتا تھا، وہ اتنی تیز رفتار دوڑتا تھا، اور رات میں وہ اتنی تیز دوڑا کہ پورے عالم کا چکر لگا کر وہ دنیا کو پار کر کے آخرت میں جا پہنچا۔ جب اس نے یہ اشعار پیش کرے تو بادشاہ کو ہنسی آ گئی اور کہا کہ ایک گھوڑا اور انعام میں دے دیا جائے۔ آپ سوچئے ایک اسلوب سے ایک اور گھوڑا انعام میں لایا، اگر وہ جا کر کہتا کہ بادشاہ جو آپ نے مجھے گھوڑا دیا وہ رات انتقال کر گیا ہے، تو بادشاہ کی طرف سے حکم ہوتا کہ اس نے شاہی عطیے کی قدر نہیں کی، اسے بھی پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے۔ لیکن ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، ایک طرز ادا ہوتا ہے، معنی کہیں کہ کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے اچھے اسلوب کے ساتھ اس نے گھوڑے کے موت کی خبر دی ہے کہ ایک اور گھوڑا اور انعام میں لے کر آیا ہے۔ ایک اسلوب ہوا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کا الفاظ بھی محفوظ ہے، قرآن کریم کے معنی بھی محفوظ ہے۔ آگے معنی کا قصہ ہے، فرمایا ثم ان علینا بیانا، اس کا بیان کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کو واضح انداز میں بیان کیجئے، کھول کھول کر بیان کیجئے۔ جو پیغمبر علیہ السلام امت کے سامنے قرآن کریم کو بیان کرتے ہیں، اس کے مفاہیم اور مطالب امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بھی وہی ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ حدیث قرآن کریم کی تفسیر اول ہے، اگر حدیث پر اطلاع نہ ہو تو آدمی مفسر نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعال سے قرآن کریم کے معنی متعین ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو خوارج سے مقابلے کے لیے بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وصیت فرمائی، اے ابن عباس آپ خوارج کے سامنے قرآن کریم سے دلیل نہ پکڑنا۔ حضرت ابن عباس نے بڑے تعجب سے پوچھا، اے امیر المؤمنین آپ مجھے قرآن کریم سے استدلال پکڑنے سے کیوں منع کرتے ہیں، حالانکہ پیغمبر علیہ السلام نے مجھے دعا دی ہے اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ ابن عباس کتاب اور حکمت کی تعلیم دی ہے، میں تو حکمت قرآن کا حامل ہوں، آپ مجھے قرآن کریم سے استدلال کرنے سے کیوں منع کرتے ہیں، اس کی مصلحت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن عباس اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی ایک آیت لے کر اپنے طور سے اس کے معنی بیان کریں گے، مدِ مخالف اسی سے دوسرا پہلو نکال کر اپنے طور سے معنی بیان کرے گا اور عوام سمجھے گی یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، نتیجہ کچھ سامنے نہیں آ رہا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سے دلیل پکڑیں گے تو پھر مد مخالف کو بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہی قرآن کریم کی تفسیر اول ہے، وہی قرآن کریم کا معنی ہے، وہی قرآن کریم کا مفہوم ہے۔ انکار حدیث آدمی کرتے ہیں اور کر گزرتے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کریم کے اندر سے اپنی منمانی اور مطالب نہیں لے سکتے، تو اس لیے وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ پھر جو چاہے اپنے مطلب لے لے، جو چاہے معنی لے لے، جو چاہے مراد لے لے، لیکن حدیث بریک لگاتی ہے کہ یہ مراد نہیں ہو سکتی، یہ مراد ہے۔ لیکن وہ لوگ آزادی چاہتے ہیں، حدیث ان کی آزادی کو روکتی ہے۔ جب تک حدیث موجود ہے قرآن کریم کے اندر اپنی منمانی کارروائیاں نہیں کر سکتے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من قال فی القرآن فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن کریم کے اندر اپنی رائے زنی سے مطالب نکالے گا، جو قرآن کریم کے اندر اپنی منمانی رائے چلائے گا تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لینا چاہیے۔ ارے میں کہتا ہوں ان لوگوں کو اپنے مطالب، اپنے ایجاد کردہ مطالب نکالنے کا کیا حق ہوگا، حالانکہ خود پیغمبر علیہ السلام کو قرآن کریم کے اندر ایک لفظ کے کم کرنے کا، ایک لفظ کے اضافہ کرنے کا بھی حق نہیں تھا۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو پیغمبر علیہ السلام صحابہ کے سامنے اس آیت کو پیش کرتے تھے، اس آیت کے ایک معنی یہ ہے، اس آیت کے ایک معنی یہ ہے اور زمانے کے اعتبار سے یہ معنی ہے، لہذا تم یہ معنی لے لو۔
ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر کوئی حکم نازل ہوا ہو، پیغمبر علیہ السلام پر کوئی آیت نازل ہوئی ہو اور پیغمبر علیہ السلام منتظر رہتے ہو کہ کب اللہ رب العزت اس آیت کے معنی سمجھائیں گے، محمد کے سامنے پیش کروں گا۔ رباط صاحبہ نے پیغمبر علیہ السلام سے کس حکم کے متعلق معلوم کیا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابھی اللہ نے مجھے اس کا مطلب سمجھایا نہیں ہے، جب وحی آ گئی تو بیان مراد ہو گیا، پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا تو اس کا معنی یہ ہے تو بیان قرآن ہو گئے۔ الفاظ قرآن بھی محفوظ ہے، معنی قرآن بھی محفوظ ہے۔ تیسری چیز ہے حکمت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پیغمبر علیہ السلام نے حکمت کی تعلیم دی ہے۔ میں بہت مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اور عرض کرنی ہے، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے حکمت کی بھی تعلیم دی ہے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی، قرآن کریم کا معنی آپ کے سامنے آ گئے، تب تیسری چیز حکمت بھی ہے۔ اور حکمت کی دو قسمیں ہیں، ایک حکمت عملی ہے، ایک حکمت نظری ہے۔ حکمت نظری کا معنی یہ ہے کہ معنی سمجھا دیا جائے، مفہوم بتا دیا جائے، اور حکمت عملی کا معنی یہ ہے کہ بتانے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کر کے دکھا دیا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اگر حکم دیا ہے کسی چیز کا تو عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے صرف یہ نہیں فرمایا تم نماز پڑھ لیا کرو کیف متفق، جس طرح تمہارا جی چاہے اس طرح پڑھ لیا کرو، بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اگر پیغمبر علیہ السلام نے حج کا حکم دیا ہے تو حج کر کے بھی دکھایا ہے کہ یوں حج کرو۔ دوستوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ خوشی کے وقت کیا افعال کرنے چاہیے وہ کر کے دکھائے ہیں۔ غمی میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے وہ کر کے دکھائے ہیں۔ کوئی اسوہ ایسا نہیں ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے امت کے سامنے پیش نہ کیا ہو، ہر ایک اسوہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ یہ قرآن علوم کا جامع ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ذات بابرکت اعمال کے جامع ہے۔ جو قرآن کہتا ہے وہی پیغمبر علیہ السلام کرتے ہیں، جو پیغمبر علیہ السلام کرتے ہیں وہی قرآن کہتا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ رب نے دنیا کے اندر دو قرآن اتارے ہیں، ایک قرآن علوم کا جامع ہے، ایک قرآن اعمال کا جامع ہے، تو یہ بے جانا ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام بھی اعمال کا جامع ہے۔ یہ قرآن جو کاغذ میں محفوظ ہے یہ علم کا جامع ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ذات بابرکت علم، عمل، اخلاق، کردار کا مجموعہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر علیہ السلام نے تزکیہ بھی کیا ہے، صحابہ کرام کے قلوب کا تزکیہ کیا ہے۔ میں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کی مکی زندگی در حقیقت تزکیہ کی زندگی ہے۔ یہ ریاضت، کثرت نوافل، کثرت اذکار کے اہتمام سے یہ مجاہدہ پیدا ہوتا ہے اور یہ تزکیہ پیدا ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو مکی زندگی میں حکم یہ تھا کہ آپ کو کوئی گالی دے تو آپ خاموش رہے، آپ پر سختی آئے تو آپ برداشت کرے، اگر آپ کو کوئی گالی دے تو آپ اس کا جواب نہ دو، اگر آپ کو کوئی لعن و طعن کرے تو آپ اس کا جواب نہ دو۔ فاصفح الصفح الجمیل، آپ مناظرہ نہ کرو، آپ مجادلہ نہ کرو، آپ مخاصمہ نہ کرو، بلکہ آپ ان کو معاف کرتے رہیے۔ فرمایا دوسری جگہ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر مسلط کر کے نہیں بھیجا گیا، آپ کو کوتوال بنا کر نہیں بھیجا گیا، آپ کو تو داعی اور مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے پیغمبر علیہ السلام آپ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کرتے رہیے۔ اینٹ کا جواب اینٹ سے، گالی کا جواب گالی سے، پتھر کا جواب پتھر سے نہ دیجیے، بلکہ صبر و تحمل اختیار کرتے رہیے۔ پیغمبر علیہ السلام کی مکی زندگی در حقیقت تزکیے کی زندگی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کے دلوں کو مانچا بھی ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام رات کو اٹھے ترقب کے طور پر تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے گزر ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم اتنی آہستہ پڑھ رہے تھے کان لگا کر سننا بھی مشکل تھا۔ آگے چلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بلند آواز سے پڑھ رہے تھے کہ پورا محلہ گونج رہا تھا۔ جب دونوں صبح میں دربار نبوی میں حاضر ہوئے تو پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا اے ابوبکر تو اتنی آہستہ کیوں پڑھ رہا تھا؟ حضرت ابوبکر نے کہا اے اللہ کے رسول میں تو اللہ کو قرآن سنا رہا تھا، اللہ تو حاضر ہے، اللہ تو ناظر ہے، اللہ تو دلوں کا بہت کو جاننے والا ہے، لہذا مجھے زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر نے اپنی شان کے مطابق
مطابق جواب دیا، اے اللہ کے رسول میں سوتوں کو جگا رہا تھا، شیطانوں کو بھگا رہا تھا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تم اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کیا کرو، اے عمر تم اپنی آواز کو تھوڑا نیچا کرو۔ یہ جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں تھا، ارے زور سے پڑھنا بھی جائز ہے، آہستہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلوب کا تزکیہ تھا کہ ہر عمل میں اعتدال ہونا چاہیے، افراط اور تفریط نہیں ہونی چاہیے، اعتدال کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اعمال میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتدال کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔